السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان مردودوں کی نجیز حرکتوں سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہے، حالات کس سمت جا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں ایک جنگ کا ماحول چھایا ہوا ہے، خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ صرف ہمارے دیش کے مسلمان نہیں بلکہ ساری دنیا متاثر ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ کل تک جو خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے، ہم مسلمانوں کو لٹتے ہوئے، برباد ہوتے ہوئے، جلتے ہوئے جو دیکھ رہے تھے، جو خاموشی اختیار کرے تھے، آج ساری دنیا ان کے اوپر ایک جو تماشا بن کے ٹوٹ پڑا ہے، وہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ لیکن ہم پھر بھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان ظالموں کا خاتمہ کرے اور مظلوموں کی مدد کرے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے تو خیر سعودی عرب کا سناؤں گا میں، کیونکہ وہاں پہ جنگ کے بادل جو منڈلا رہے ہیں اور حالات بڑے پیچیدہ ہو چکے ہیں، بڑے خطرناک رخ اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے امریکہ۔ حالانکہ محمد بن سلمان نے معافی نامہ بھی بھیجا اور ٹیلی فون کر کے معافی چاہنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمارغہ سمجھ رہا، اپنے آپ کو ایک بہت بڑا وہ سمجھ رہا، اور یہی بول رہا ہے وہ کہ سوائے ہم کو دھوکہ دیا تو جو رشیا سے جا ملا، اب تیری سزا ایک ہی ہے، تیری کو ہم برباد کریں گے اور تیرے کو مار کے علاوہ دوسری بات نہیں ہوگی۔ باپ کی جاگیر ہے اس کے باپ کی جاگیر ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمار خواہ سمجھتا، لیکن یقین مانو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جب وہ گرجے گی تو ایسے ہی برسے گی، جیسے ہی وہ نہیں ماننے کی صورت میں آپ لوگوں کو میں آج کی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں صبح کی، لیکن جب نہیں ماننے کی صورت میں آج پھر ٹیلی فون کر کے پھر ایک میل بھیجا اس نے، پھر ایک رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اپنے جنگی جہازیں تیار رکھا ہے امریکہ۔ یہ دیکھتے ہی چنتا کا باعث بنا اور سعودی عرب نے اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی، رشیا سے، ترکی سے، ایران سے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، بغیر مدد مانگے کہ ترکی نے، ایران نے، رشیا نے اس کو آفر کیا تھا، اور آج سے 3-4 دن پہلے ہی ترکی نے اپنے جنگی جہاز اور فوجیوں کو سارے سعودیہ کے باہر سے پھیلا دیا تھا، رشیا نے بھی پھیلا دیا تھا۔ لیکن اب مدد مانگنے کے بعد رشیا کے جنگی جہاز اور وہاں ان کی رشیا کی ساری فوجیں جو یوکرین کو جو تہس نہس کرے، وہ تقریباً اس میں سے 15% وہ سارے پہنچ گئے۔ اور چیتاونی بھی رجب طیب اردگان نے کھلے الفاظوں میں دے رکھی ہے جو بائیڈن کو، اگرچہ سعودیہ کے اوپر ویسی کوئی نجیز حرکت کرے گا تو اس کا خمیازہ تیرے کو بہت بھگتنا پڑے گا اور بہت مہنگا پڑے گا۔ اس لیے اپنی میلی آنکھ سے جو دیکھ رہا ہے سعودیہ کی طرف، وہ دیکھنا بند کر دے۔ اب تیری بدماشی چلنے والی نہیں ہے، تیری دادا گیری چلنے والی نہیں ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہم اپنے اس سے نکل جائے تو جو تیرے کو بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے رجب طیب اردگان نے کل ہی سعودیہ پہنچے تھے، لیکن آج واپس چلے گئے۔ واپس جانے کے بعد یہ انہوں نے امریکہ کو یہ چیتاونی بھی دے دی، ان کے سرکاری چینل پر یہ ان کی خبر نشر کی گئی۔ اس کے ساتھ ساری ترکی کی عوام نے خیر مقدم کیا رجب طیب اردگان کے اس فیصلے کا، اور کھلے الفاظوں میں کہہ دیا رجب طیب اردگان نے،
ہم آخری سانس تک ساتھ دیں گے سعودی عربیہ کا. سعودیہ ہی بول کے نہیں بلکہ جو بھی مظلوم ہے، جو بھی کنٹری مسلمان کنٹری ہے جس کو ضرورت ہے ہماری، ان کے لیے ہم 24 گھنٹے خدمت کے لیے تیار ہیں. اور اسی کے ساتھ رشیا نے بھی، ایران نے بھی، اور رشیا ایران اپنی پوری طاقت چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اب اس سے یہی بتا دوں میں آپ لوگوں کو کہ امریکہ کے حالات بڑے پیچیدہ ہو چکے ہیں. اس کو بہت بڑا نقصان بھگتنا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ کہہ دوں آپ لوگوں کو میں، اور یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کویت اور سعودیہ نے بھی، عمان نے بھی ایک زبردست میٹنگ کی ہے. وہ میٹنگ میں یہی بات نکل کر آئی ہے اور کھلے الفاظوں میں سعودیہ کو، محمد بن سلمان کو امیر الکویت شیخ نواف الصباح نے ٹیلی فون کر کے یہی بتایا کہ تم ہمارے بڑے بھائی ہے اور تمہارے لیے ہم آخری دم تک تم جو چاہے وہ ہم تمہارے لیے کرنے کے لیے تیار ہے. آپ فکر نہ کریں. پہلی بات تو وہ نوبت آئے گی نہیں، وہ نوبت آئی اگرچہ تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تمہارے کھاندے سے کھاندہ لگا کر اور ان ظالموں کو برابر ایسا جواب دیا جائے گا جو یہ لوگ صدیوں یاد رکھیں گے، ان کی نسل یاد رکھے گی. ہم نے ان کو بہت برداشت کیا، ہم نے ان کے ہر وہ چیز کو پوری کی، لیکن اب جو زیادتی یہ لوگوں کی بڑھ چکی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور کھلے الفاظوں میں وہاں کے تقریباً 37 MPs نے سائن کر کے لیٹر بھی دے دیے ہیں اور کھلے طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم ہر حال میں، اگرچہ اس نے کوئی غلط حرکت کی تو اس کے ساتھ ایسا جہاد کریں گے کہ یہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھے گی. یہی بات پہلے تو سعودیہ نے 1 ہفتے 10 دن پہلے ہی وہاں کے شہزادوں نے اور وہاں کے کچھ شعب کے کچھ لوگوں نے، مواطنین نے یہ باتیں کہی تھی، جو باتیں آج کویت کی طرف سے بھی نکل کر آئی. اب دیکھنا ہے میٹنگ یہ لوگوں کی چل رہی ہے کویت کے اندر، جس میں قطر، عمان، بحرین، سعودی عربیہ نے حصہ لے رہے ہیں. دبئی کو نہیں مدعو کیا گیا ہے کیونکہ دبئی ایک سونتیلا روپ اپنائے ہوا ہے، کیونکہ جب سے جو ووٹو لگائے وہ لوگ، جو اس کا وزیر خارجیہ، جب سے یہ لوگوں کی نظروں سے گر چکا ہے وہ، کیونکہ ایک کرتا ہے بدنام سارے ہوتے ہیں. تو ویسا جو زخم ہے وہ حصے کو نکال پھینکنا بہتر ہے، کیونکہ دوا لگانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن انہوں نے وہ دوا لگا لے کے بھی سڑنا ہے. یہ سڑنے سے کیا ہے، جراثیم بڑھ گئے تو کیا ہے پورے اس کو خراب کر دیں گے، اس لیے وہ لوگ وقتی واحد میں یہ کام کر رہے ہیں. تو بہرحال عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے لیے دعا کرنے کا وقت ہے. ویسے دعا ہر وقت کرنی ہے. نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. نمازوں کی پابندی کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو. یہ لوگ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، زبانی خرچ ہے، صرف زبان سے ہی بولنا آتا ہے ان کو. چاہے امریکہ ہو، چاہے لندن ہو، UK ہو. ابھی آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے UK کا پرائم منسٹر بھی ایک بھارتی بن گیا. ابھی UK کا پرائم منسٹر بھی ایک بھارتی ہے، وہ ایک انڈین تھا اصلی، جو ابھی پرائم منسٹر بن گیا ہے UK کا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. اوکے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے اس بھائی کو دعا میں یاد رکھو. السلام